बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बहस कर रहे हैं वो है यूफी शरिया स्टैंडर्ड का 2.6 क्लास के पोजेशन एंड सेल ऑफ करेंसीज, यानी करेंसियों के जो खरीदो फरोख्त है उसके अंदर करेंसी के ऊपर कब्जा करना। पोजेशन कैसे होगी इसकी कि when a contract is concluded for the sale of an amount of currency, possession must be taken for the whole amount that is subject of the contract at closing of the transaction। यानी जब दो पार्टीज खरीदो फरोख्त कर रही हैं करेंसीज की, मिसाल के तौर पर डॉलर की खरीदो फरोख्त हो रही है रुपयों में, पाकिस्तानी रुपयों में, तो अब ये लाजिम है कि दोनों पार्टियां काउंटर वैल्यूज के ऊपर उसी सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बैठकर कब्जा कर लें। डॉलर जिसको चाहिए वो डॉलर पे कब्जा कर ले और जो डॉलर को बेच रहा है वो पाकिस्तानी रुपयों पे कब्जा कर ले, तो दोनों का पोजेशन होना जरूरी है। ये और बात है कि पोजेशन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और रियल पोजेशन भी हो सकती है। देखिए पोजेशन दो तरह की होती है। रियल पोजेशन है जिस तरह के हाथों में उठा लेना चीज को, तो वो है रियल पोजेशन। और जो दूसरी पोजीशन जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव यानी हुक्मी, उसके ऊपर कब्जे का हुक्म लगाते हैं। और वो जो कब्जे का हुक्म है वो बुनियादी तौर पर हम कब्जे का हुक्म उस वक्त लगाते हैं अगर पार्टी को इस काबिल बना दिया जाए कि वो चीज पर कब्जा कर सके। मिसाल के तौर पर उसने सामने उसके रुपए रख दिए, ये ने भाई आप रुपयों को उठा लें, और फिर उसको ये इख्तियार दे दिया कि वो पैसे उठा सकता है, तो इसका मतलब है कि अब उसका कब्जा हो गया, हुक्मी कब्जा हो गया, इनेबल बना दिया उसको कि अब वो चीज पे कब्जा कर सकता है। और वो जो टर्म एंड कंडीशन थी, एक्सचेंज रेट बिल्कुल जो तय था, उसके बाद उसने डॉलर उसके सामने रख दिए टेबल पर और रुपए उठा दिए। अब वो आदमी जो है वो पर्स खोल के खड़ा हुआ है या किसी पे फोन पे बात कर रहा है और इशारा कर रहा है ठीक है ये अमाउंट, लेकिन अभी कब्जे पे नहीं ली, तो उसके यानी कि उसको इस काबिल बना दिया कि पैसे उठा सकता है, तो हम कहेंगे कि ये हुक्मी कब्जा है। इसी तरह एजेंट का कब्जा भी हुक्मी कब्जा शुमार होता है कि वो किसी को कब्जे का वकील बना देता है, खड़ा हुआ है अपने भाई को इशारा कर देता है अभी पैसे उठा लो, तो उसका भाई अगर उसके कहने पर पैसे उठा लेता है तो ये भी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, क्योंकि उसके भाई ने पैसे उठाए तो उसके वकील की कैपेसिटी में उठाए हैं, तो इसे कहते हैं पोजीशन। Taking possession of one of the counter values by one party without taking possession of the other is not enough to make a currency dealing transaction permissible। तो वो कहता है कि जो टेकिंग पोजेशन ऑफ वन ऑफ द काउंटर वैल्यूज, यानी ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी एक पार्टी पोजेशन ले, कब्जा ले ले, और दूसरा फरीक ये कहे जी मैं आपको कल दे दूंगा, मैं 2 घंटे के बाद दे दूंगा, और वो डिले करे। तो कहते हैं कि ये जो डिले करना है, ये करेंसी डीलिंग ट्रांजैक्शन को जायज करने के अंदर एक का कब्जा करना और एक का कब्जा न करना ये काफी नहीं है। काफी क्या है? काफी ये है कि ये ट्रांजैक्शन तब ठीक होगी जब दोनों काउंटर वैल्यूज के ऊपर कब्जा हो जाएगा। लाइकवाइज टेकिंग पार्शियल पोजीशन इज नॉट सफिशिएंट, यानी $500 के बदले में अगर 1 लाख या 1.5 लाख रुपया बन रहा है और आदमी कहता है कि जी $500 ले लो, 1.5 लाख 1,30,000 अभी ले लो, 20 में बाद में दे दूंगा, तो कहते हैं ये सफिशिएंट नहीं होगी। फिर किस ये पार्शली जुजवी तौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट उतनी डॉलर्स में और रुपये में ठीक होगा जितने दोनों साइड के ऊपर नक्द नक्द बन रहे हैं एक्सचेंज रेट के मुताबिक, और जो बकिया जिसके मुकाबले पे काउंटर वैल्यू नहीं आ रही, यानी मिसाल के तौर पर 1,20,000 के बदले में $500 बन रहे हैं, तो 1 लाख 1.5 लाख बन रहा है $500 के मुकाबले पे, और वो कहते हैं 1,20,000 ले लो, तो फिर भाई 1,20,000 के बदले में जितने डॉलर बनेंगे उसमें तो जायज होगा, लेकिन जो बकिया 30,000 के मुकाबले पे जितने डॉलर बनते हैं उनके ऊपर ये ट्रांजैक्शन काउंटर जो है वो जायज नहीं होगी, क्योंकि उसके मुकाबले पर वो 30,000 एट द सेम टाइम दे नहीं रहा। अच्छा, इसी तरह ट्रांजैक्शन जो क्लास है 2/6/3, पोजेशन में टेक प्लेस आइदर फिजिकली और कंस्ट्रक्टिवली। ये जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कब्जा है वो फिजिकली भी हो सकता है जिसे हम रियल पोजेशन कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है जिसे हम हुक्मी कब्जा कहते हैं। The form of taking possession of asset differs according to their nature and customary business practices। ये डिपेंड करता है कि चीज की नौयत क्या है और चीज किस किस्म की है, उसको उठाया जाता है, मकान है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं करेंसी की, तो करेंसी की जो पोजेशन है नॉर्मल यही है कि या तो सामने रख दी जाए या उसको हाथ में पकड़ा दी जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो पोजेशन होगी। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इसी तरह की कहलाती है।
Physical possession take place by means of simultaneous delivery by hand. एक हाथ में आप उसको डॉलर पकड़ा देते हो, दूसरे हाथ में वो आपको पाकिस्तानी रुपए पकड़ा देता है, तो हम कहते हैं ये फिजिकल पोजेशन है. Constructive possession of an asset is deemed to have taken place by the seller, enabling the other party to take its delivery and dispose of it. अब वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन के बारे में आपको बता रहा है कि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होती है. कहते हैं कि किसी भी एसेट के ऊपर जो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है उसका मतलब ये होता है कि जो सेलर है, बेचने वाला है, इनेबलिंग द अदर पार्टी, वो दूसरी फ्रीक को इस काबिल बना देता है कि वो उस चीज के ऊपर उसकी डिलीवरी ले ले एंड डिस्पोज ऑफ इट, और वो डिलीवरी लेने के बाद उस चीज को आगे बेचना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है वो कर सके. उसको मतलब है, मिसाल के तौर पर पैसे आपसे कहा कि भाई आप अपने डॉलर दे, मैं आपको रुपये देता हूँ. मैंने सामने रुपये आपके हाथ में नहीं पकड़ाए, मैंने रुपये यहाँ पे टेबल पे रख दिए. अब टेबल पे रखने का क्या मतलब है, आपके सामने रख दिए हैं, अब आप उसको उठाओ, आप उसको किसी को गिफ्ट करो, उससे कोई चीज परचेज करो, तो कहते हैं कि भाई मैंने आपको इनेबल कर दिया कि आप उसके ऊपर पोजेशन ले सकते हो. तो ये जो मैंने सामने टेबल पे रखा है, ये टेबल पे रखना आपकी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में लेना देना है, और जब आप उसके ऊपर हाथ रख के ले लोगी वो आपकी रियल पोजेशन हो जाएगी. So, the constructive possession of an asset is deemed to have taken place by the seller, enabling the other party to take its delivery and dispose of it, even if there is no physical taking of possession. आपने भी अपने हाथ में नहीं लिए, लेकिन आपके सामने मैंने रख दिया और मैं कमरा छोड़ के चला गया. अब टेबल पे रखे हुए आपने उठाए नहीं है, तो कहते हैं कि भाई ये आपकी पोजेशन में है, ये आपकी पोजेशन में है, अगरचे आपने फिजिकली पोजेशन नहीं ली, लेकिन मैंने कमरा खाली छोड़ दिया. अब आप चाहो तो पैसे उठा भी सकती हो, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई आपको इनेबल कर दिया है इस बात के कि आप उसको अपनी पोजीशन में ले लें. Among other forms of constructive possession that are approved by the Sharia and the business customary practices are the following. इसे हम अरबी जुबान में कहते हैं, फिकी जुबान में तखलिया, यानी दूसरे फरीक को एसेट के साथ तन्हा छोड़ देना कि वो उसके ऊपर अगर कोई डिसीजन लेना चाहे तो डिसीजन ले ले, वो उसको पोजीशन में लेना चाहे तो पोजीशन में ले ले. अब ये आगे उसकी मर्जी, ले या ना ले. तो कहते हैं कि हम ये कह देंगे कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन साबित हो गई. क्या साबित हो गई? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, हुक्मी कब्जा साबित हो गया कि भी उठा सकता था. अब वो कहते हैं कि भी कब्जे की और कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस के अंदर है. टू क्रेडिट ए सम ऑफ मनी टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. कस्टमर के अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर देना, ये भी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन शुमार होता है. ये भी क्या शुमार होता है? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, हुक्मी कब्जा शुमार होता है अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए. नंबर 1, अभी वो कहता है फॉलोइंग सिचुएशंस में, व्हेन द इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट्स टू द क्रेडिट ऑफ ए कस्टमर्स अकाउंट ए सम ऑफ मनी डायरेक्टली और थ्रू ए बैंक ट्रांसफर. तो कहते हैं कि भी जब कोई इदारा डिपॉजिटर के कस्टमर के अकाउंट को क्या कर देता है? क्रेडिट कर देता है. अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो कहते हैं कि भी अब खा वो बैंक डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दे या बैंक ट्रांसफर के जरिए हो जाए, या बैंक ट्रांसफर के जरिए हो जाए, तो भी हम कहेंगे कि ये क्या है? क्लाइंट की कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है. आपने मिसाल के तौर पर उसको पैसे दिए, मनी एक्सचेंजर को, ये 100 रुपए, और मेरा डॉलर अकाउंट है मिजान बैंक में, मुझे मिजान बैंक के अकाउंट में $500 चाहिए. आपने उसको रुपी पे दिए और उसने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, तो कहते हैं
آپ کو میسج آ گیا کہ آپ کے پیسے آپ کے ڈالر اکاؤنٹ میں پہنچ گئے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ گئے، آپ کی یہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہو گئی، آپ کی یہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہو گئی، لہٰذا یہ سیل کرنسی ایکسچینج ویلڈ ہے کیونکہ دونوں طرف سے پوزیشن اسٹیبلش ہو گئی۔ جو منی ایکسچینجر ہے اس کو آپ نے بائی ہینڈ پیسے دیے، اس کی فزیکل پوزیشن ہو گئی، اور آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہو گئی۔ When the customer enters into a spot contract of a currency exchange between himself and the institution, in the case of the purchase of currency against another currency already deposited in the account of the customer. اب وہ کہتے ہیں کہ when customer، جب ایک کسٹمر کیا کرتا ہے، وہ ایک سپاٹ کانٹریکٹ کرتا ہے آف کرنسی ایکسچینج اپنے اور اپنے ایک ادارے کے درمیان، انسٹیٹیوشن کے درمیان، تو کہتے ہیں کہ ان دا کیس آف دا پرچیز آف کرنسی، اب وہ کرنسی کیا کر رہا ہے؟ پرچیز کر رہا ہے اگینسٹ این ادر کرنسی، اور دوسری کرنسی کے بدلے میں، اور وہ کرنسی کیا ہے؟ آلریڈی اس کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹر ہے۔ بھئی سیدھی سی بات وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، آپ میزان بینک میں اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں روپی پڑے ہوئے ہیں، آپ نے میزان بینک سے کہا کہ بھی میرے روپی اکاؤنٹ سے ڈالر اکاؤنٹ میں مجھے $500 چاہیے، آپ ایسا کرو کہ مجھے میرے اکاؤنٹ میں $500 مجھے کریڈٹ کر دو، تو آپ کا بینک کیا کرتا ہے؟ ایکسچینج ریٹ جتنا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کے پی کے آر کے اکاؤنٹ کو وہ ڈیبٹ کرے گا، اور آپ کے ڈالر اکاؤنٹ کو کیا کرے گا؟ کریڈٹ کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی پوزیشن شمار ہوگا، یہ بھی آپ کے ڈالر اکاؤنٹ میں جب چلی جائے گی رقم، اب یہ آپ کی ٹرانزیکشن کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی اور آپ کے بینک انسٹیٹیوشن کے درمیان یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ویلڈ آپ کا کرنسی ایکسچینج کانٹریکٹ ہے۔ When the institution debits by the order of the customer a sum of money to the latter's account and credits it to another account in a different currency, either in the same institution or another institution, for the benefit of the customer or any other payee, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سچویشن میں بھی ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا ویلڈ کرنسی ایکسچینج ہے، یعنی آپ کے ریکویسٹ پر آپ کے میزان بینک نے آپ کے ایک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا اور آپ کے دوسرے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا، یا آپ نے کہا تھا میرے اکاؤنٹ کو کریڈٹ نہیں کرنا، میرے بھائی کے، میرے دوست کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا ہے، یعنی میرے اکاؤنٹ سے ڈیبٹ کر دو لیکن $500 مجھے فلاں دوست کے اکاؤنٹ میں چاہیے، تو آپ کے اکاؤنٹ میں یا کسی اور پیئی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ویلڈ ٹرانزیکشن ہے جو کہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ثابت ہو جاتی ہے۔ In following such a procedure, the institution shall adhere to the principles of Islamic law regarding the currency exchange. تو کرنسی ایکسچینج کے جو اسلام کے اصول ہیں کہ کرنسی ریٹ جو ہوگا، پوزیشن ہوگی، ایٹ دا سیم ٹائم ہوگی، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے اصولوں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ A delay in making the transfer is allowed to the institutions consistent with the practice whereby a payee may obtain actual receipt according to the prevailing business practices in currency market. اب دیکھیں اسلامک لا کہتا ہے کہ بھئی ایک ہاتھ دے دوسرا ہاتھ لے، ایٹ دا اسپاٹ ٹرانزیکشن۔ اب نارملی جو بینک ٹرانسفر کے اندر پریکٹس چلتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ورکنگ ڈے کی بھی چل جاتی ہے، بعض اوقات کہتے ہیں بھی یہ ہمیں 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، وٹ ایور دا ڈیلے از ان کسٹمری پریکٹس آف دا اسلامک بینکس، انسٹیٹیوشنز میں جو نارمل وقت لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ نارمل وقت جو لگتا ہے وہ ڈیلے شمار نہیں ہوگا، وہ ڈیلے شمار نہیں ہوگا، چونکہ وہ لیگل مجبوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لیگل مجبوری ہے۔ So a delay in making the transfer is allowed. آپ کو پتا ہے کہ ادروائز ڈیلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ کون سا ڈیلے ہوتا ہے؟ وہ ہے جان بوجھ کے ڈیلے کرنا، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے ڈیلے کرنا۔ یہاں پہ تو کوئی بہانہ تو نہیں ہے، یہ ایک لیگل پروسیجر ہے، تو اس لیگل پروسیجر میں جتنا دیر لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں ڈیلے ان میکنگ دا ٹرانسفر از الاؤڈ، لیکن یہ کس کو اجازت ہے؟ ٹو دی انسٹیٹیوشنز کنسسٹنٹ ود دا پریکٹس، لیکن یہ کس کے مطابق دیکھا جائے گا؟ جو پریکٹس ہوگی، جو اسلامی بینکوں کے نارمل روٹین ورک میں ٹائم لگتا ہے اسی ٹائم کو دیکھا جائے گا، کنسسٹنٹ ود دی
practice whereby a payee may obtain actual receipt according to prevailing business practice in currency exchange. currency market کہ currency market میں نارمل جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت لگنا چاہیے, اس سے زیادہ کا وقت لگنا نہیں چاہیے. However, the payee is not entitled to dispose of the currency during the transfer period. آپ نے میزان بینک سے کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کرو, میرے اکاؤنٹ سے پی کے آر سے ڈیبٹ کر کے میرے ڈالر اکاؤنٹ میں کیا کرو, کریڈٹ کرو. اس دوران انہوں نے کہا جی 4 گھنٹے لگیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے کے دوران آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان ڈالرز کے ساتھ کوئی چیز خرید سکیں یا آپ ان ڈالرز کو کسی کو سیل کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک آپ کی پوزیشن آئی نہیں ہے. آپ کی جب بھی پوزیشن ہوگی تو وہ ریئل بھی ہونی نہیں. کون سی ہونی ہے؟ کنسٹرکٹیو. جب آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے تو آپ کی کنسٹرکٹیو پوزیشن ہوگی, جب تک نہیں آئیں گے تو آپ کی پوزیشن ہی نہیں ہے. اور جب آپ کی پوزیشن ہی نہیں ہے تو جو چیز آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے اسے آپ آگے فردر سیل نہیں کر سکتے. تو یہی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ however the payee is not entitled to dispose of the currency during the transfer period, وہ جو ٹرانسفر کا وقت لگ رہا ہے, unless and until the effect of the bank transfer has taken effect so that the payee is able to make an actual delivery of the currency to a third party. ہاں, جب آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے تب پھر آپ اگر کسی تھرڈ پارٹی کو کوئی اس کو دینا چاہتے ہیں, پرائز پے کرنا چاہتے ہیں, ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, گفٹ کرنا چاہتے ہیں, سیل کرنا چاہتے ہیں یا قیمت کے طور پہ پرائز پے کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے. Receipt of a check constitutes constructive possession provided the balance payable is available in the account of the issuer in the currency of the check and the institution has blocked such a balance for the payment. اب آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی, ڈالر بیچے, اگلے آدمی نے آپ کو چیک دے دیا کہ یہ لے جی میں آپ کو روپی کا چیک دے دیتا ہوں. ڈالر آپ نے اس کو دے دیے, اس نے آپ کو کیا کر دیا, چیک دے دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جا کر بینک میں چیک ڈپوزٹ کرایا. اب چیک ایک رسید ہوتی ہے, ریسیٹ آف چیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیک پہ قبضہ کرنا ہے, کیا کرنا, چیک پہ قبضہ کرنا, یہ بھی آپ کی کنسٹرکٹیو پوزیشن شمار ہوگا. لیکن اس کی کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے کہ بھئی جس بندے نے یہ چیک دیا ہے, کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے جتنے آپ کے چیک میں لکھے ہوئے ہیں. منیمم اتنی اماؤنٹ تو ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر چیک پہ لکھا ہوا ہے 50,000 روپے, تو کہتے ہیں کہ چیک دینے والے کے اکاؤنٹ میں 50,000 یا 50 سے زیادہ پیسے ہونے چاہیے. ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے بینک کو انفارم کر دیا ہو کہ بھئی میں نے یہ چیک دیا ہے فلاں بندے کی فیور میں, آپ اس اماؤنٹ کو بلاک کر دیں کہ جیسے یہ چیک آئے گا یہ پیمنٹ صرف اس چیک کو ہونی ہے. میں اگر کوئی میرا بھائی, میرا بیٹا یا میں خود اگر اے ٹی ایم کارڈ یوز کروں تو یہ 50,000 روپے سے ڈیڈکشن نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ بلاک کر دیا جائے کہ یہ چیک جیسے ہی آئے گا تو اس کو پے کر دیا جائے گا. یہ کنڈیشن ہے, بشرطے کہ تب جا کر اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی نہیں پڑے ہوئے اور بینک نے اس کو بلاک بھی نہیں کیا اور آپ کو چیک دے دیا, تو کہتے ہیں کہ پھر وہ ریسیٹ آف چیک کنسٹرکٹیو پوزیشن شمار نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں دا ریسیٹ آف اے واچر بائی اے مرچنٹ. اب ہے یہ کہ ایک آدمی کے پاس ہے کریڈٹ کارڈ, اس کے پاس کیش نہیں ہے, وہ منی ایکسچینجر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جی مجھے $500 چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو $500 دے دیتے ہیں. $500 کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق مثال کے 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے. اب وہ کہتا ہے کیش نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ سے آپ سویپ کر لیں. اس نے کریڈٹ کارڈ سویپ کرایا اور ایک رسید نکلی, اس کے اوپر کیا کیا, سائن کیا, اور اس واچر کے اوپر جو روپی ہے, اب وہ کہتا ہے کہ بھی اس ریسیٹ کے اوپر جو مرچنٹ ہے, وہ جو ایکسچینجر ہوگا, اس نے آپ کو تو ڈالر دے دیے, اس نے کس پر قبضہ کیا, اس نے اس رسید پہ قبضہ کیا. اب وہ کہتے ہیں وہ رسید پر قبضہ کرنا کیا شمار ہوگا, کنسٹرکٹیو پوزیشن شمار ہوگا. پرووائڈڈ دیٹ, شرط یہ ہے کہ جس بینک کا اس نے کارڈ سویپ کیا تھا وہ بینک وہ بغیر ڈیلے کے اس ٹریڈر کو اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم کیا کر دے گا, منتقل کر دے گا, اس کو حوالے کر دے گا. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جو کہ نارملی طریقہ کار یہ ہے کہ جو مرچنٹ ہوتا ہے وہ اس رسید کی جو سویپ کرتا ہے
وہ آن لائن اپنے اکاؤنٹس والوں کو کہہ دیتا ہے کہ بھی اس بینک کو کلیم جمع کراؤ، اس بینک کو کیا کرو، کلیم جمع کراؤ کہ بھی آپ کے کریڈٹ کارڈ ہولڈر نے ہمارے پاس یہ شاپنگ کی ہے، لہٰذا یہ پیسے اس کے اکاؤنٹ سے ہمیں دیے جائیں، یہ دیکھیں ہمارے پاس پروف ہے، رسید ہے۔ تو بینک پھر اس کے کلیم کو میٹ کرتے ہوئے اس کے اکاؤنٹ میں فنڈ کیا کر دیتا ہے، ٹرانسفر کر دیتا ہے کلائنٹ کے اکاؤنٹ سے۔ یہ جیسے ہی وہ کلیم کرے گا، جیسے ہی وہ کلیم کرے گا، ہاں وہ مشین لا کے دیتے ہیں، وہ فوراً سویپ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھی آپ کو ایک رسید آ جاتی ہے۔ تو اب اس کے لیے 15 دن رکھے ہوتے ہیں بینک نے کہ میکسیمم آپ اتنے دنوں کے اندر کلیم کرے گا مرچنٹ۔ تو نارملی مرچنٹ فوراً کلیم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کرنسی پرچیزنگ کے لیے جو کلیم ہوگا وہ اسی وقت وہ کلیم کرے، اور بغیر کسی ڈیلے کے اس کو کیا مل جانے چاہیے، روپی مل جانے چاہیے۔ اور نارملی جو منی مارکیٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 1 دن یا 2 دن کا ڈیلے نہیں مانگتے، وہ فوراً ہی اپنے اکاؤنٹس والوں کو کہتے ہیں کہ جناب ابھی کے ابھی یہ پیسے اس کے اکاؤنٹ سے کیا کرواؤ، ڈیڈکٹ کراؤ، کیونکہ انہوں نے پیسے لے کے پھر سے ڈالر خریدنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ provided that the card issuing institution